الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگیوں میں رمضان جیسا عظیم تحفہ نصیب کیا. اللہ کی توفیق سے ہمیں روزے رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، تراویح پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، صدقہ فطر، زکوٰۃ، خیرات ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی. اللہ پوری امت میں جن حضرات نے اس ماہ مقدس میں کار خیر میں حصہ لیا، چاہے وہ براہ راست عبادت ہو یا بالواسطہ عبادت ہو، چاہے وہ فرض نمازیں ہوں یا نوافل ہوں، چاہے وہ صدقات فطر ہو، پوری دنیا میں، دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک جتنے بھی امت کے افراد ہیں، پھر حرمین شریفین میں، پھر اسی طرح حرمین شریفین کے نائبین جتنے بھی مساجد ہیں، ان مساجد میں جو عبادتیں ہوئی سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما، سب کو شرف قبولیت نصیب فرما. جو بتقاض بشری غلطی کوتاہی ہوئی، ریاکاری ہوئی، اللہ ہم انسان ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور اس کی برکات اور اس کی جو رحمتیں ہیں اے اللہ پوری امت کو نصیب فرما. میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند افطار وفرحۃ عند لقاء ربہ. ایک خوشی افطاری کے وقت کی خوشی ہے، اور ایک خوشی وہ کل قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کی خوشی ہے کہ اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے مومنین کو دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. ایک دنیا میں جب وہ افطاری کرتا ہے، پورا دن وہ اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی عظمت کے استحضار کو رکھتے ہوئے وہ ہر قسم کے حلال کھانے پینے سے، اپنی جائز جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور یہ اللہ کے حکم کی بجاوری میں یہ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ ایسے دو خوشیاں نصیب کرتے ہیں، ایک افطاری کی خوشی اور ایک اپنے رب سے ملاقات کی خوشی. پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ رب سے جو ملاقات کی خوشی ہے یہ تو عظیم ترین خوشی ہے اور عظیم ترین نعمت ہے جنت کی، کہ جنت کی ساری نعمتیں اس نعمتیں کے سامنے ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جو مومن بندے کو رب سے جو ملاقات کی خوشی نصیب ہوتی ہے، لیکن اس رب سے ملاقات کی خوشی کی ایک ہلکی سی جھلک اللہ تعالیٰ مومن بندے کو دنیا میں نصیب کرتے ہیں. جسے علماء فرماتے ہیں کہ ایک خوشی افطاری کی وقت ہے، اس کی بھی آگے اہل علم نے دو تقسیمیں کی ہیں.
کیونکہ یہ جو افطاری کی وقت کی خوشی ہے، یہ ایسے عجیب خوشی ہے کہ ہر امیر اور غریب کو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم سارا سال ہر قسم کے کھانے کھاتے ہیں، ہر قسم کی مشروبات سے استفادہ کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے اور دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر مومن بندہ جب افطاری کر رہا ہوتا ہے اور یا جب افطاری کا وہ وقت قریب ہوتا ہے، تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور ایک عجیب خوشی ہوتی ہے۔ وہ خوشی دراصل صرف یہ نہیں کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کو پینا مل رہا ہے، وہ دراصل ایک روحانی خوشی بھی ہے کہ اللہ نے مجھ پر آج کے دن پابندی لگائی تھی اور میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں پورا اتر گیا، تو ایک روحانی خوشی اسے مسلسل مل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب یہ افطاری کرتا ہے، اس افطاری کو اہل علم حضرات نے افطار اصغر کا نام دیا، چھوٹی افطاری۔ اور پھر اس کی جو دوسری شکل ہے وہ ہے کہ جب پورا مہینہ یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک مومن بندہ اللہ کے حکم کی بجاروئی کرتے ہوئے 30 دن مسلسل روزے رکھتا ہے، اسے تراویح کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس پورے مہینے میں ہر قسم کے نفسانی خواہشات سے، صغائر سے، کبائر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور پاک اور صاف ستھری یہ عبادت کا جو مرحلہ ہے اس کو گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان 30 دن کی عبادت کی تکمیل پر عید الفطر کا تحفہ دیتے ہیں مومن بندے، اور اس عید الفطر کو علماء نے افطار اکبر کا نام دیا ہے۔ اور اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو افطار اکبر ہے، عید الفطر کی خوشی میں عالم اسلام کو اور پوری امت کو یہ جو خوشی نصیب ہوتی ہے، یہ جو کل قیامت کے دن رب سے ملاقات ہوگی، یہ اس ملاقات کی ایک ہلکی سی جھلک ہے جو عید کے دن ایک سما ہوتا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جنہوں نے عبادات کی تکمیل کی اور جنہوں نے خدا نہ خواستہ سستی اور غفلت میں وقت گزارا، جن کے نظام الاوقات میں اور ٹائم ٹیبل میں کوئی فرق نہیں پڑا کہ کیسے رمضان آیا اور کیسے چلا گیا، نہ ان لوگوں کو اس مہینے میں روزوں سے سروکار تھا، نہ ان کو سحری افطاری سے غرض تھی، نہ ان کو قیام اللیل اور تراویح سے غرض تھی، یقیناً آج ان کے دل ملامت ہوں گے اور ان کو وہ خوشی نصیب نہیں ہوگی، ان کی ضمیر ان کو ملامت کر رہی ہوگی۔ اور بہت ڈرنے کی بھی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب خطبے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہ ایک مشہور حدیث ہے، حدیث بڑی طویل ہے، جس پہ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے آمین کہا، اور صحابہ کے استفسار سے آپ نے پھر اس کی وضاحت فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی، اور ان 3 بد دعاؤں میں ایک بد دعا اس شخص کے لیے ہوئی تھی کہ جو شخص اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اس رمضان کے مہینے کی ناقدری کر کے، روزے نہ رکھ کر، تراویح نہ پڑھ کے، اللہ کے ساتھ راز اور نیاز کر کے اور اس سے مغفرت طلب نہ کر کے اپنے حق میں مغفرت کے پروانے جاری نہ کروا سکے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاک آلود ہو اس شخص کی ناک، تو تباہ و برباد ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے رب سے مغفرت کے پروانے جاری نہ کروا سکے، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس پہ فرمایا کہ آمین۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اتنا حساس موقع تھا کہ تمام مساجد میں سب سے مقدس مقام مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں پھر منبر رسول، اور بددعا دینے والی ذات وہ سید الملائکہ حضرت جبریل، اور اس بددعا پر آمین کہنے والی ذات وہ سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر غالباً جمعہ کا دن، یہ اتنی ساری فضیلتیں جمع ہو کر اس بددعا کے لیے، تو اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ ایسی بددعا کے ناقبول ہونے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس بددعا سے، اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کروائے جنہوں نے اس رمضان کی ناقدری کی، ان عبادات کی ناقدری کی، وہ چاہے سستی کی شکل میں ہو، وہ چاہے غفلت کی شکل میں ہو، یا وہ چاہے اللہ رب العزت سے ناراضگی کی شکل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بددعا کا کبھی بھی مستحق نہ بنائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے عالم اسلام کو
دو تہواریں دیے۔ اس پوری دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ادیان ہیں، جتنے بھی دیگر ادیان ہیں ان کے سال سال بہت سارے تہوارات ہوتے ہیں، کوئی دو دو، کوئی تین تین، کوئی چار چار، اور پھر ہر مذہب والوں کے تہوار کے پیچھے کوئی تاریخی واقعہ ہے۔ مثال کے طور پہ عیسائی حضرات 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دن پیدائش ہوئی ہے، تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی پر یہ عید مناتے ہیں۔ اگرچہ جو محققین حضرات ہیں، مورخین حضرات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ یا آسمانوں پہ اٹھ جانے کے بعد تقریباً 300 سال تک اس چیز کا تصور تک نہیں تھا، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے محققین کے حضرات کہ 25 دسمبر کی جو یہ تاریخ ہے یہ تحقیقی نہیں ہے، یہ غلط ہے، لیکن عیسائی حضرات نے مان لیے کہ 25 دسمبر کو ہے، تو انہوں نے اسی 25 دسمبر کو بنیاد بنا لی اپنے لیے عید کے لیے۔ وہ اس دن اپنی عید مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کا نظریہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، ان کو جب فرعون کے جبر اور ان کے جو تشدد سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون غرقاب ہوا، جس دن فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق ہوا، تو اس دن کو یہودیوں نے اپنے لیے بطور تہوار کے مقرر کر دیا۔ اسی طرح ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، ان تمام مذاہب کے تہواروں کے پیچھے، ان کے عیدوں کے پیچھے کوئی خاص تاریخی واقعہ ہے، لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اگر اسلام چاہتا، اللہ رب العزت چاہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ بہت سارے سنہری واقعات سے جگمگا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، لیکن اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کو عید کا دن نہیں قرار دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر نصیب ہوئی، کہ مسلمانوں کو بدر نصیب ہوا، احد نصیب ہوا، احزاب نصیب ہوا، پھر ہجرت مدینہ، مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت، یہ نصیب ہوا۔ بہت سارے ایسے تاریخی واقعات ہیں جس سے پورے عالم اسلام کی تاریخ جگمگا رہی ہے، لیکن اس پوری تاریخ میں پھر فتح مکہ کا موقع، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اب کھل کر اذان دو، اب اذان پر پابندی نہیں ہے، اور انہوں نے کھل کر اذان دی، اور پورے اسلام کو گویا کہ اسلام کی شوکت کا مظاہرہ کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر۔ تو اس فتح مکہ کو بھی اللہ رب العزت نے عالم اسلام کے لیے عید کے طور پر مقرر نہیں کیا کہ تم اس فتح کے مکہ کے دن کو بطور تہوار کے، بطور عید کے اس کو مناؤ۔ اللہ رب العزت نے عالم اسلام کو دو تہوار دیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور ان دونوں عیدوں کو اللہ رب العزت نے جو بنیاد بنایا وہ یہ کہ ماضی میں کوئی ایک واقع جو ایک دفعہ ہو کر گزر گیا اور ختم ہو گیا جسے دیگر مذاہب میں ہے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے عالم اسلام سے ڈیمانڈ کی کہ ہر سال تم عبادت میرے حکم کی بجاوری کرو گے، روزہ رکھو گے، تم عمل دکھاؤ گے تو اس عمل کی تکمیل پر تمہیں میں عید کا تحفہ دوں گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ نقطہ سمجھایا امت کو کہ یہ دین، یہ جو اسلام ہے، یہ عمل کا دین ہے۔ تمہاری ماضی کی تاریخ جگمگا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ سنہری واقعات سے بھری ہے، لیکن ایک دفعہ واقعہ یا ان کا نیک عمل یا ان کی قربانیاں یا ان کا جہاد تمہاری کامیابی کے لیے اور تمہارے قیامت کے دن کامرانی کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ تم خود عمل دکھاؤ گے، عمل کرو گے، عبادت کی تکمیل کرو گے، میرے حکم کی تکمیل کرو گے، تو اس پر پھر تمہیں دنیا میں بھی عید کی خوشیاں دوں گا، اور آخرت میں جو اس کی کامرانیاں ہیں وہ تو دوں گا ہی دوں گا۔ تو اسی لیے جب رمضان المبارک میں 30 دن عبادات کی تکمیل ہوتی ہے تو اس تکمیل عبادت پر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا تحفہ دیا۔ اور اسی طرح حج کے مہینے میں جب حج جیسے عظیم عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، اور حج کا جو عظیم رکن ہے وقوف عرفہ جو 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے،
تو وقوف عرفہ کی ادائیگی کے بعد اگلے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت نے پورے عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کا تحفہ دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، دین اسلام عمل کا دین ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ عیدگاہ میں اجتماع ہوتا ہے، جب عالم اسلام کا اجتماع ہوتا ہے اور امت کے چھوٹے بڑے جوان بزرگ یہ جب مجمع ہوتا ہے عیدگاہ میں اور بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت وہ گفتگو یاد دلاتے ہیں فرشتوں کے میدان میں، آسمانوں میں، کہ میرے فرشتوں تم کہا کرتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تم تو ایک ایسے خاکے کی تخلیق کرنے لگے ہو کہ یہ کل زمین میں جا کر فتنہ مچائے گا، یہ فساد مچائے گا، یہ خونریزی کرے گا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، میدان میں اتنے سارے لوگ جمع ہیں۔ میں نے ان کے اوپر کچھ احکامات لاگو کیے تھے، میں نے روزے کے فرائض ان کے اوپر ڈالے تھے، اور انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ آج یہ میدان عیدگاہ میں جمع ہے، میری مغفرت کے طلبگار ہے۔ میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لے تو کیا اسے اس کا صلہ نہیں ملنا چاہیے؟ تو تمام فرشتے بیک زبان کہتے ہیں، اے اللہ، مزدور جو اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کے صلے میں پھر کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، اسے اس کا پورا پورا صلہ ملنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوست، اللہ رب العزت ان تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ رہو، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اور مجھے علو شان کی قسم، یہ جتنے لوگ ادھر آئے ہیں جمع ہے، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے، میں نے ان سب کے سیئات کو حسنات سے بدل دیا ہے، اور یہ جب گھروں کو لوٹیں گے تو ایسے لوٹیں گے کہ یہ آج ہی گویا کہ ان کی ماں نے ان کو جنا ہے، یہ گناہوں سے پاک صاف لوٹیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس عید کے دن جب ہمارے ساتھ اتنے بڑے کرم کا معاملہ کیا کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے مغفرت کے پروانے جاری کر رہی ہے، بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے اس عید کے دن ہمارے بازاروں میں اور ہمارے گھروں میں گناہوں کا بھی ایک سیلاب امڑ آ جاتا ہے۔ ہمیں پردے کا خیال نہیں ہوتا، ہمیں موسیقی کا خیال نہیں ہوتا، ہمارے بہت سارے مسلمان اپنی خوشیوں کو اغیار کی خوشیوں کے مطابق گزارتے ہیں، جیسے کفار اور اغیار اور موسیقی کا اور بے پردگی کا ان کے ہاں ایک سما ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں کہ مغفرت لے لو، مغفرت کا یہ پروانہ لے لو، میں نے جہنم سے خلاصی دے دی، اور گویا کہ تم اپنے عمل سے یہ دکھا رہے ہو کہ اللہ میں مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو گناہ کریں گے، ہم تو بے پردگی کا سما کریں گے، ہم تو موسیقی کا سما کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، کوشش کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ جیسے انسان ایک سفید کپڑے کے اوپر محنت کرتا ہے اور اس کے دھبوں کو صاف کرتا ہے اور اس کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کو کشادہ کرتا ہے، تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کپڑے کو پھر صاف ستھرا رکھیں جس کے لیے آپ نے اتنی بڑی ساری قربانی دی، اتنی ساری قربانی دی، اتنی محنت کی، ماشاءاللہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ کے کلام کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو کشادہ کر دیا۔ کوشش کریں اپنی روحانیت کو گناہوں سے متاثر نہ کریں، اور اس رمضان کی عبادات کا اثر اب پورے سال آپ کی شخصیت پر، آپ کے تقوی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے معاملات، پورے سال اگلے رمضان تک اس کا اثر آپ کے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، پورے دین پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔